السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس میں آپ کو بتائیں گے ایک تاریخی مسجد کے حوالے سے جس کا نام ہے آیا صوفیہ میوزیم۔ ناظرین، اس مسجد کو 1934 میں ترکی کے لیڈر کمال اتا ترک نے، جو ایک اسلام مخالف شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں، مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس مسجد کے حوالے سے تاریخی حقائق اور پس منظر بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس مسجد کو 1453 میں ترکی کے مشہور سلطان محمد ثانی نے، جنہیں سلطان فاتح بھی کہا جاتا ہے، جس وقت انہوں نے اس مسجد کو فتح کیا، اس وقت یہ ایک گرجا گھر ہوا کرتا تھا جو کرسچنوں کا بہت پرانا گرجا گھر تھا، اور یہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ بہت پرانی تعمیر ہے، اور یہ تقریباً 1600 سال پرانی تعمیر ہے۔ اس طرح یہ تقریباً 1100 سال تک یہ چرچ رہا، اور اس کے بعد جس وقت اسے سلطان محمد ثانی نے فتح کیا تو پھر انہوں نے اسے مسجد میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد یہ 453 سال تک مسجد ہی رہی۔ اور پھر ایک اسلام مخالف شخص نے، جو تھا تو مسلمان، اپنے آپ کو کہتا مسلمان تھا لیکن اس کا کوئی بھی کام مسلمانوں والا نہیں تھا، جسے لوگ کمال اتا ترک پاشا کہتے ہیں، اور اس نے اس مسجد کو بعد میں میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ کمال اتا ترک پاشا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جس نے ترکی کا سارا اسلامی شناخت جو تھی اس کو مجروح کیا، وہاں داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی، لوگوں کے سکارف پہننے پر پابندی لگائی، اذان ہونے پر پابندی لگائی، حتیٰ کہ کوئی اسلامی شاعر اس نے نہیں چھوڑی، اس نے کوٹ پینٹ کو وہاں قومی لباس بنایا، ہر طرح کی جتنی وہ کر سکتا تھا اس نے اسلام کو وہاں سے مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا دین زندہ رہتا ہے، اور انسان جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں رہتے۔ تو ناظرین، آپ کو مزید بتاتے ہیں اس مسجد کے بارے میں۔ ناظرین، جس وقت ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا 26 سال پہلے، تو انہوں نے اپنی مہم میں، سیاست میں آتے ہی بلدیاتی انتخابات کی مہم کے دوران استنبول کے شہریوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آیا صوفیہ کو دوبارہ نمازیوں کے سجدوں سے آباد کروں گا، اور آج 26 برس بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ 26 برس پہلے ناظرین طیب اردوغان نے وعدہ کیا تھا، اور اس مسجد کو میوزیم بنے ہوئے تقریباً 84 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 1934 میں، 84 بھی نہیں 86 سال ہو گئے ہیں، 1934 میں اسے کمال اتا ترک پاشا نے میوزیم بنایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک بد نصیبی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا ملک ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے شہر ہوتے ہوئے، وہاں اس مسجد میں نماز نہیں ہو سکی۔ تو الحمدللہ رجب طیب اردوغان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور آج 26 برس بعد انہوں نے وہاں آیا صوفیہ مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر دنیا کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ بحیثیت مسجد بحال کر دیا ہے، اور 1935 میں اتا ترک کابینہ کا آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے۔ اردوغان نے 1994 میں یہ خواب دیکھا تھا کہ جو 26 سال بعد آج پورا ہوا۔ آیا صوفیہ اب سلطان محمد فاتح کے فرمان کے مطابق مسجد ہوگی۔ کمال اتا ترک نے 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا۔ صدر اردوغان نے اس سے قبل آیا صوفیہ کو مسجد قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ترک عدالت کے فیصلے پر شور مچانے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے صدر طیب اردوغان نے کہا کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگی۔ اس موقع پر طیب اردوغان نے استنبول میں ایک اور مسجد کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ہمارے حکمران مسجد گرانے اور بنانے میں مصروف ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان نے کہا کہ ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے، جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار کا بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور طیب اردوغان نے یہ بھی کہا کہ ترکی کی ریاست ان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں
فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ ناظرین، تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائی کوچے، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا، جسے پیٹرک کہتے تھے، جبکہ دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم، اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقہ کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقہ کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا، جہاں آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ، جو پیٹراٹک کہلاتا تھا، کلیسا کو اپنے مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتے تھے۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھی کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھی۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بزنطینیہ سے قسطنطینیہ رکھ دیا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطینیہ لکھتا ہے۔ قسطنطینیہ نے اس جگہ 360 ہجری میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا، اور اس کی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 ہجری میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچہ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کی خاص مثالیں استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول نے اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام میں تم پر سبقت لے گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ اسلامی فتح جب 1453 ہجری میں عثمانی سلطان محمد ثانی سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور باستینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بلائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری عورتوں کی بھیڑ سے بڑھ گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا، اور یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتراء پر اعلام کی وجہ تھی، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون قسطنطنیہ ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ یہ ان کی اپنی ایک روایت تھی، ایک کہانی تھی۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسیا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو سکی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا نے چاہا تو ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دن فتح ہوا، اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اس میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے
وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے عیسائیوں سے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہوگی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک یہاں پنجگانہ وقت نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن بھی ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرےدار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش ہے اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ ہے اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈالوں پر اللہ جل شانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے اسماء مبارک نہائی خوشخط لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشندان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ میوزیم جس وقت اس کو بنایا گیا تو آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہونے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم، عجائب گھر، نمائش گاہ بنا